توحید کا بیان وہ سب سے بنیادی ہے، سب سے اہم ترین ہے کہ توحید جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا بیان، کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ توحید کے بعد رسالت اور عبدیت کا متصل بیان بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلے تو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ صرف توحید لوگوں کی نجات کے لیے کافی نہیں، سوائے اہل فطرت کے جن کا معاملہ جدا ہے۔ صرف توحید نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ توحید کے ساتھ رسالت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ توحید کے ساتھ رسالت محمدیہ کا ماننا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ توحید کے بیان کا مطلب رسالت کی عظمتوں اور شانوں کو کم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں بھی ساتھ رکھ کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، توحید کا نام لیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے نام کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں۔ دین، ایمان، اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عظمتوں کے ساتھ جن کو اللہ نے عظمتیں دی ہیں ان کا بھی بیان کیا جائے۔ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک لہ ہونا بھی بیان کیا، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبدہ و رسولہ ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں بھی بیان کی گئی۔ تو شان الوہیت کے ساتھ شان نبوت و رسالت کا بیان یہ طریقہ نبوی ہے، یہ طریقہ نبوی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک بڑے خوبصورت جملے کے اندر اس مفہوم کو ادا کیا ہے کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔